ناول غروبی محبت باب نمبر 2۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے گھر میں رہنے والی بیوی چاہیے، تو کیا میں گھر میں نہیں رہتی؟ بس پھر گھر میں ہی رہو۔ کیا گھر میں رہنے والی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ باہر نہیں جاتی؟ مطلب اپنے شوہر کے ساتھ بھی نہیں؟ تو تمہیں ہر صورت باہر ہی جانا ہے، باہر کے لوگ، باہر کی دنیا، باہر باہر۔ مجھے تمہارے ساتھ باہر جانا ہے، میں تفریح نہیں چاہتی، کچھ سکون چاہتی ہوں۔ ایک ہی بات ہے، اتنا پڑھا لکھا شخص کتنے چھوٹے طنز کا رہا تھا جو اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ ٹھیک ہے ہم باہر نہیں جا سکتے، میں باہر نہیں جا سکتی، تو کیا اس گھر کی چھت تلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ تم گھر آتے ہو، بمشکل کھانا کھاتے ہو اور پھر باہر چلے جاتے ہو۔ تمہارا کہنا ہے کہ تم واک کے لیے جاتے ہو، اور تم اس وقت واپس آتے ہو جس وقت میں تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ میں سو چکی ہوں گی۔ میں سو نہیں جاتی، میں سوتی بن جاتی ہوں تاکہ تم واپس نہ پلٹ جاؤ۔ تم گھر میں جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہو، میں تمہارے پاس بیٹھتی ہوں تو تمہیں اسٹڈی کرنا یاد آ جاتا ہے، پھر تم اسٹڈی روم سے ہی نہیں نکلتے اور مجھے ہی درست انداز لیے کہتے ہو کہ میں تمہیں پڑھنے دوں۔ میں بھی تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ زندہ رہنے دو، ہمارے ایک ساتھ ہونے کا احساس دلانے دو۔ محبت، میں نے کہا تھا تمہیں محبت نام کی چیز سے واقف نہیں ہوں میں۔ تمہیں کتنی بار یاد کروانا ہوگا؟ اس کا لہجہ بھی اسپاٹ تھا اور انداز بھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں سب معلوم ہے، سب جانتے ہو، تم میرے لیے بدل گئے ہو، تم میرے لیے بدلے ہی رہنا چاہتے ہو۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے، بے تحاشا ہے، اتنی زیادہ ہے کہ تم میری گردن بھی کاٹ ڈالو تب بھی میں تم سے محبت ہی کروں گی۔ یہ محبت نفرت میں نہیں بدلے گی۔ تم صرف مجھے محسوس نہیں کرانا چاہتے، تم سب جانتے ہو، تم اس جان لینے کو ماننا نہیں چاہتے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے، وہ اپنی مرضی کی بات کا ہی جواب دیتا تھا۔ تم مجھ پر شک کرتے ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ محبت تو دور کی بات ہے، ہم دونوں میں تو کوئی رشتہ ہی نظر نہیں آتا۔ تم اپنی اور میری زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے؟ غلط؟ وہ تو کہیں نہ کہیں ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی کیا غلط کرے گی؟ ہم تو دوست بھی تھے، بھول گئے؟ کتنا پسند کرتے تھے تم مجھے۔ غلط تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اچھا دوست بھی۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں یہ کہتے وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کوئی بھی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ عام حالات میں وہ اس طرح کے کہنے پر شاید تالیاں بجاتی کہ وہ بنا جانے اتنی ٹھیک باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے کیسے جان لیا کہ کوئی بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اچھا دوست بھی؟ وہ اکیلی ہی اس کے سامنے کھڑی اس پر سب کا الزام لے رہی تھی، سزا بھگت رہی تھی۔ وہ اپنے ملال پر تالیاں نہیں بجانا چاہتی تھی۔ وہ اس سے دور ہو رہا تھا، یہ اس کا گمان تھا، ورنہ اس کے قریب تو وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ ہر بار ہر دن کچھ سے کچھ بنتا جا رہا تھا۔ شادی سے پہلے کی دوستی تو وہ بھول ہی چکا تھا، جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو، اور اگر جانتا ہے تو صرف اتنا کہ وہ اس کی بیوی ہے بس۔ وہ اسے رکھ کر بھول نہیں گیا تھا، وہ اسے زندگی میں شامل کر کے پچھتا رہا تھا، وہ اسے فراموش کر رہا تھا ہر آنے والے دن پہلے سے زیادہ۔ وہ اسے راستے دکھا رہا تھا نکل بھاگنے کے، اور وہ ان راستوں سے نکل کر بھاگ نہیں رہی تھی، وہ اور سے اور اس میں قید ہوتی جا رہی تھی، وہ اس کی ہوتی جا رہی تھی۔ جس شدت سے وہ اسے خود سے پرے دھکیل کر اسے دور کر رہا تھا، اس سے 1000 گنا شدت سے وہ اس کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں اسے دیکھنے آئی تھی، جیسے کہ اکثر وہ اسے چھپ کر جھانک جھانک کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ 2 بار اسے دیکھ کر گئی تھی اور وہ کتابیں سامنے کھولے ایک ہی انداز سے بیٹھا خود میں گم تھا۔ اپنے ہاتھ سے بنائی کافی پینا بھی بھول گیا تھا، کافی سامنے رکھے رکھے ہی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی اور شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے، کہاں گم ہو؟ اس نے بہت نرمی سے، بہت محبت سے کہا تھا۔
وہ جانتی تھی وہ تھک جاتا ہے، جاب کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ اسے یہ بھی فکر تھی کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے یاد کر رہا ہو کہ وہ کون ہے اور وہاں کیا کر رہی ہے۔ یو بچ! وہ حلق کے بل چلایا۔ اس فلیٹ میں یہ گالی بری طرح سے گونجی۔ اس کے شانے پر رکھا اپنا ہاتھ اس نے جھٹکے سے اٹھایا۔ باسٹرڈ! دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ گری نہیں لیکن گر ہی گئی۔ اس نے 2 اور گالیاں دی۔ اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے گا۔ تم نے مجھے بچ کہا؟ اس سے غصہ نہیں آیا، صدمہ بہت بری طرح سے ہوا تھا۔ تم ہو؟ تم مجھے ایسے گالی کیسے دے رہے ہو؟ اس کی گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ خود کو دی جانے والی گالی کو بھول کر اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ کہا نہ جاؤ، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ تمہیں اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھنی؟ چوٹوں میں سے ایک نئی چوٹ لگی۔ وہی شکل جس پر تمہیں بہت ناز تھا، وہ بہت پیاری منمونی تھی۔ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، چھوڑ دو مجھے۔ اس سب سے اس کا مطلب صرف کمرے سے نکل جانا ہی نہیں تھا، اور یہ اس نے جان لیا۔ میں کیوں جاؤں تمہیں چھوڑ کر؟ نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی جس کے پاس تم جا سکو۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو چھپا کر رکھا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ ٹھیک ہی سمجھی تھی، اس کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ وہ اپنی کن پٹی مسل رہا تھا۔ وہ جس بوجھ کے زیر اثر تھا وہ بوجھ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے میرا، صرف تم میرے ہو۔ وہ اس کے رویے پر دکھ سے چلانے لگی۔ کتنے آرام سے وہ ہر بار کہہ دیتا تھا چلی جاؤ۔ وہ ایک بار بھی اسے اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ چلاؤ مت! اپنا سر تھامے وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ نہیں جاتی تھی تو وہ جا رہا تھا۔ وہ نہیں نکل رہی تھی تو وہ نکل جائے گا۔ اپنے پیچھے وہ اپنی دی گالیوں کی باز گشت چھوڑ گیا، جو اسے ہی دی جانی چاہیے تھیں، کیونکہ وہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس نے وہ سب کیا تھا۔ اسے پانے کے لیے حوریہ نے سب کچھ کیا تھا۔ وہ اب بھی اسے پانے کے لیے سب کچھ کرے گی۔ وہ اس کے آگے بچھ جائے گی، وہ اس پر چلے، اسے رون ڈالے، لیکن سب اسی کے ساتھ کرے۔ وہ اس سے جتنا دور جائے گا وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے گی۔ ایک بار وہ الگ دوسرے کمرے میں سویا تو اس نے معمول ہی بنا لیا، وجہ بے وجہ خود کو دنوں اس سے الگ رکھتا۔ کبھی اس سے بات کر لیتا، کبھی نہ کرتا۔ وہ اس کے آس پاس رہنا چاہتی، وہ اس سے دور رہنا چاہتا۔ جیسے وہ اس کے ساتھ زندگی گزار کر تھک چکا ہے، ایک بدترین غلطی کر چکا ہے۔ بہت سے دن وہ اس کے اس رویے کو برداشت کرتی رہی، پھر وہ اس سے بات کرنے اس کے پاس آ گئی۔ کتابیں سامنے رکھے وہ صرف پڑھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ وہ ویرانی جو اس گھر میں تھی، ان دونوں کے درمیان تھی، اس کی آنکھوں میں بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے آواز پر صرف نظر اٹھا کر ہی دیکھا۔ میرا دماغ شل ہو گیا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ میں کیا کروں کہ تمہیں اچھی لگوں؟ تم مجھ سے بات کرو، میرے ساتھ مل کر مسکراؤ۔ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے؟ تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، جیسے کہو گے ویسے ہی کروں گی۔ خود کو اس گھر میں بند کر لوں گی، وہ پہنوں گی جو تم چاہتے ہو، وہ سنوں گی جو تم بولو گے۔ میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گی، میرا یقین کرو میں وہ سب کر لوں گی۔ تم کہتے جاؤ میں کرتی جاؤں گی۔ بس مجھ سے محبت کرو، مجھ پر رحم کرو، اس گھر میں میری دنیا آباد کر دو۔ تم جانتے ہو تم ہی میری دنیا ہو۔ ایک بار کوشش تو کرو، میرے لیے بھی کچھ کرو، یا مجھے سب کرنے دو۔ اتنے اعتراضات پر بھی اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور بس۔ میں نے تمہارے لیے اپنی اسٹڈیز چھوڑ دی تاکہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں۔
مجھے زندگی کے وہ پل نہیں چاہیے تھے جو تمہارے بغیر گزرتے، لیکن اس گھر میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی تمہارے بغیر ہی رہ رہی ہوں۔ ہماری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور تم نے اپنا بیڈ روم الگ کر لیا ہے۔ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے اور تم اس کی پرواہ کیے بغیر اسے جذباتی صدمے دیتے ہو۔ تم میرا خیال نہیں رکھ سکتے، میرے ساتھ میرے پاس تو رہ سکتے ہو، محبت نہیں کر سکتے، ہمدردی تو کر سکتے ہو، کچھ تو کر ہی سکتے ہوگے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا حوریہ، میں خود بے اختیار ہو چکا ہوں، میرا یقین کرو۔ ہماری زندگیوں میں جو کچھ چل رہا ہے وہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میرے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہی میری غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی کی میں نے۔ میں کسی بھی اور انسان کو زندگی میں شامل کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میں عورت سے اب کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ میرے پاس اس کا صرف ایک ہی حل ہے، تم طلاق لے لو مجھ سے علیحدگی ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس بچے کو بھی تم رکھ لینا، ابھی وقت ہے، تم اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر لو، تمہارا حق ہے کہ کوئی تم سے محبت کرے، وہ صرف تمہارا ہو۔ تم مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہو، اس کی جان نکلی، تمہیں مجھ سے ہونا چاہیے۔ اس نے نظریں چرائیں، صرف اس لیے کہ مجھے تم سے شکایتیں ہیں، تم انہیں دور کرنے کی بجائے مجھے خود سے علیحدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ اس نے غمناک نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، تم میرے ساتھ رہنے کے لیے کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ تم ایک شوہر، ایک باپ، ایک دوست کچھ بھی نہیں بن سکتے؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے بے قراری سے آس پاس دیکھا۔ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ جہاں جہاں بات میری آئے گی تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ہاں، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ وہ چلایا، وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس سے شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کا انجام اس کی طرف سے شاید علیحدگی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اب ہر بار اس کے سوال کرنے پر وہ اس کی علیحدگی کا جواب دے گا۔ وہ اسے کہے گا کہ ہاں چلی جاؤ اور وہ جا نہیں سکے گی۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھے شادی نہیں کرنی کسی سے بھی، ہم دونوں نے دیکھ لیا اس شادی کا انجام۔ اس تعلق کو تو یہ انجام تم دے رہے ہو، ورنہ ہمارے تعلق کا یہ انجام بہرحال نہیں۔ انجام تو اچانک سے ہی سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں کچھ بھی ختم نہیں ہونے دوں گی، تم خود ختم ہو جاؤ گی جیسے میں ہو رہا ہوں۔